اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان حاضر خدمت جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم پہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب میں اور دوستوں میں اور کمیونٹی میں متعارف بھی کرا دیں۔ چلیں اب چلتے ہیں ویلاگ کی طرف۔ جناب، بات کرتے ہیں کہ حکومت نے بڑے پیمانے پر سرکاری اخراجات میں کمی پر کٹوتیوں کا اعلان کر دیا۔ مشیروں کی تعداد بھی آدھی کر دی گئی ہے اور وزیر بھی کم کر دیے گئے ہیں۔ 37 ریاستی اداروں کو تحلیل کر دیا گیا۔ 60 سال سے کم عمر کے لوگوں کی سرکاری ملازمت جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی توسیع نہ ہوگی، اور ہر صورت 60 سال سے عمر جس کی زائد ہو جائے گی اس کو ریٹائر ہونا پڑے گا۔ سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی اور ریاستی اہلکاروں کے غیر ضروری سفر پر پابندی لگ گئی۔ کینیا کی حکومت نے عوام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ان سب چیزوں پر پابندی لگا دی ہے۔ ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ادھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے حکمران جو ہیں اپنے الللے تللے بند کر دیں؟ جس ملک پر 100 ارب کا قرضہ ہو اور اس کا بجٹ کا نصف حصہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، ملک کے حکمرانوں کو ایسی عیاشیاں زیب نہیں دیتی۔ اصل میں کیا ہے کہ اس ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایسا کرنے کی روایت ہی نہیں ہے۔ ادھر ہمارے صرف کاسمیٹک میجرز لیے جاتے ہیں، لائک میں تو وزیر کہے گا جی میں تو تنخواہ نہیں لے رہا، تنخواہ نہیں لیتا، تنخواہ نہیں کو لیتا مگر مراعات ساری لیتا ہے۔ گاڑی ایک سے ایک اچھی ہونی چاہیے، اس کے پاس گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک تنخواہ کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا کی فیسلٹیاں لیتا ہے، اور وہ اس طرح سے رہتا ہے جس طرح کوئی لوٹ کا مار ہوتا ہے۔ جہاں کام 2 ملازمین سے ہوتا ہے ادھر 6 رکھتا ہے، جہاں اس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے 2 بندے چاہیے ادھر 10 رکھے ہوتے ہیں۔ وہ جب موو کرتا ہے تو اس کے آگے بھی 2 گاڑیاں 3 ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر کہے گا جی گاڑیوں کا استعمال بند کر دیا، ہیلی کاپٹر شروع کر دیا۔ پھر ان کے وزراء آگے کہیں گے کہ جی ہیلی کاپٹر گاڑی سے سستا پڑتا ہے، وہ 55 روپے کلومیٹر ہے جی۔ وہ یہ تو ہم لوگ یہ تو پچھلے دور میں اور اس دور میں یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ کچھ تو ہم نے سنی ہے نا، ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، ہوتا ہی اس طرح سے۔ جس طرح کینیا میں یہ کیا گیا ہے، اس طرح کے سٹیپس ہمارے ملک میں لیے جائیں تو پھر کوئی بہتری کی طرف ہم چل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک اور بھی ہے۔ کچھ نہ ہمارے عوام جو ہے نا وہ بھی شعور لیس ہیں، جن کو شعور کم ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام ہمارے سپلٹ مینڈیٹ دیتے ہیں، جب بھی دیتے ہیں۔ پچھلے تقریباً کوئی اگر ہم لے لیں پچھلے 10 سال سے 12 سال سے جو 2-3 الیکشن ہوئے اس میں سپلٹ مینڈیٹ ملتا ہے۔ اب سپلٹ مینڈیٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو جس نے حکومت بنانی ہے، 2-3 جماعتیں مل کے حکومت بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہر جماعت کا اپنا اپنا ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ والی وزارتیں چاہیے، ہمیں ہمارے علاقے میں جہاں سے ہم جیتے ہیں وہاں کی انتظامیہ کی جو وہ ہے، ڈی سی ہو گئے، اے سی ہو گئے، ایس پی ہو گئے، وہ ہماری مرضی کے لگنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی پھر لوگوں کی ظاہری بات ہے، وہ جب آپ رل مل کے حکومت بناؤ گے تو آپ کو سب کی باتیں ماننی پڑیں گی۔ یہی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں۔ کسی کے پاس 80 سیٹیں ہیں، کسی کے پاس 70 سیٹیں ہیں، کسی کے پاس 30 سیٹیں ہیں، مل ملا کے حکومت بنا رہی۔ اب وہ 70 سیٹوں والا یا 60 سیٹوں والا سر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے تو یہ وزارتیں دے دو، مجھے وہ وزارتیں دے دو۔ ادھر یہ جو وزیر اعظم بیچارہ بنا ہوتا ہے یہ بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہاں سے اخراجات کم ہو گئے جی؟ اب یہ ہے کہ اگر یہ اکیلی یہ ایسا مینڈیٹ ملے، کلیئر مینڈیٹ ملے کہ ایک حکومت جو ایک ہی جماعت کی بن جائے
تو پھر ایسا ممکن ہے کہ وہ وزارتیں کم کر دیں، وہ اپنے اخراجات میں کٹوتیوں کا اعلان کر دیں، گاڑیاں کم کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ویسے ہمارے ملک میں ویسے دیکھا گیا ہے کہ ادھر ملک کی خدمت کے لیے کوئی نہیں آتا اقتدار میں معذرت کے ساتھ کھانے پینے کے لیے آیا جاتا ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے آیا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں نہیں تو اتنا بڑا انویسٹمنٹ کر کے کوئی کیوں آئے گا جی؟ ایک بندہ اگر الیکشن لڑے تو اس پہ کو تقریباً کئی کروڑوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہے جو کروڑوں روپے خرچ کرے، وہ کروڑوں روپے کا کہیں لگا کے انویسٹ نہ کر لے۔ وہ اسی لیے آتے ہیں کہ ادھر سے وہ پیدا گیری کرتے ہیں۔ ہر سال ایوان صدر کا خرچہ بھی بڑھ جائے گا، وہ بھی کروڑوں روپیہ۔ اے پی کے کی حکومت کے جو سی ایم ہیں ان کے سی ایم ہاؤس کا خرچہ پچھلے خرچے سے دگنا ہو جائے گا۔ جہاں اس طرح کے حالات ہوں پھر کہاں یہ معاملات چل سکتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی۔ یہ انگلینڈ کے بھائی صاحب جو وزیر اعظم ہیں یہ ان کا گھر ہے، جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں شفٹ ہو جاتا ہے، وہ 5 مرلے کا گھر ہے۔ اور ادھر وزیر اعظم کا گھر دیکھیں نا ایکڑوں پہ ہوگا، پھر اس کی ظاہری بات ہے جب ایکڑوں پہ گھر ہوگا اس کے اخراجات بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ ایک ایک گھر کے لیے 20 مالی رکھے ہوں گے، 20 سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوں گے۔ وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ والا جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی گاڑی اکیلا نکالتا ہے، بغیر سیکیورٹی کے، بغیر کسی پروٹوکول کے نکالتا ہے، اور وہ جب سڑک سے گزرتا ہے اشارہ اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسٹ فار 1 2 3 5 سیکنڈ ایک سائڈ کو تھوڑا سا روکا جاتا ہے کہ وہ نکل جائے، اس کے بعد وہ چل جاتی ہے۔ ہماری طرح تھوڑی ادھر ایک وی آئی پی موومنٹ آ جائے تو آدھا گھنٹہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، لوگ گاڑیاں نکال رہے ہوتے ہیں، بیچارے جو بیمار ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اس میں ایمبولینس میں، مگر ادھر کے وزیر اعظم کو کیا پرواہ ہے؟ بھائی وہ وزیر اعظم نہیں ہے یا صدر نہیں ہے، یا وہ تو ایک ہمارے پاس بادشاہ بن کے آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان انگریزوں سے ان کو تھوڑا سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ 5 مرلے کے گھر جو ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وہ وزیر اعظم اور اس کی فیملی کے لیے مختص ہے، ٹھیک ہے، جو بھی نیا وزیر اعظم آئے گا اپنی فیملی کو لے کے شفٹ ہو، 5 مرلے کا گھر ہے ٹوٹل۔ کاش ہمارے ادھر بھی کینیا جیسا کوئی معاملہ ہو جائے، مگر یہ مشکل نظر آتا ہے۔ کیوں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ وہاں کی عوام جو ہے وہ طاقتور ہے، دوسری بات یہ ہے ان کی عوام جو ہے وہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اور ہمارے ادھر ہم لوگوں سے عقل چھو کے نہیں گزری ہوئی۔ اینی ویز جی آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ لے جی ایک بڑی زبردست خبر ہے کہ آئی ایس آئی کو اجازت مل گئی ہے باقاعدہ طور پہ فون ٹیپنگ کی۔ اس میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ اصل میں کچھ چند مہینے پہلے سے ایک معاملہ چل رہا ہے، آپ بھی بالکل ہم نے ولاگ بھی اس پہ کیے ہیں اور آپ نے بھی سنا بھی ہوگا آگے پیچھے سے۔ معاملہ یہ ہے جی کہ بشرا بی بی کا فون کیسے ٹیپ ہو گیا، ٹھیک ہے، بشرا بی بی نے انگوٹھی مانگی، جو آپ نے سنی ہوئی یہ ساری باتیں، اور فلانے کا فون ٹیپ ہو گیا، اس کے بعد آپ کا پرویز الہی کا فون ٹیپ ہو گیا، جس میں پرویز الہی بات کر رہے ہیں نقوی صاحب سے، وہ جو جسٹس نقوی صاحب تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جسٹس جو تھے امرتا بندیال، ان کی ساس صاحبہ، اور وہ جو کے ٹی آر ہے، کیا نام ہے ان کا، وہ وکیل صاحب ہیں بڑے کافی سینئر، یہ چیزیں ساری نظر آئی ہیں نا۔ پھر یہ کیس آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ کیس گیا تھا پھر سپریم کورٹ میں، اور بلکہ گورنمنٹ نے، پچھلی جو گورنمنٹ تھی 15-16 مہینے جس نے لگائے تھے، انہوں نے یہ بھجوا دیا تھا ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے، اس میں بھجوا دیا تھا۔ اچھا، وہ امرتا بندیال صاحب اس کے راہ میں رکاوٹ بن گئے، اور انہوں نے اس کو جوڈیشل کمیشن کا جو آرڈر تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اس کو چلنے نہیں دیا گیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے فون ٹیپ ہوتے
پھر بابر ستار صاحب ادھر آ گئے، انہوں نے پکڑ کے کیس جو تھا آڈیو لیک کا، وہ اس پہ آ کے بیٹھ گئے سانپ کی طرح اور چلنے نہیں دیا۔ پھر وہ کبھی نوٹس کرتے تھے آئی ایس آئی کو، تو کبھی سیکٹر کمانڈر کو، تو کبھی آئی بی کو، تو کبھی پولیس کو، تو کبھی کس کو کہ جی یہ مطلب کہ یہ ٹیپنگ یہ غیر قانونی ہے جی۔ یہ ٹیپنگ یقیناً غیر قانونی تھی، مگر یہ ایک زمانے سے اسی طرح چلا آ رہا تھا کہ ٹیپنگ ہوتی تھی۔ یہ آئی بی کا ادارہ ہو گیا، یا آئی ایس آئی کا ادارہ ہو گیا، یا ایم آئی ہو گئی، تو یہی ٹیپنگ کر سکتے ہیں نا۔ تو وہ بابر ستار صاحب جو ہیں، انہوں نے پکڑ کے تو جی سب کو بین کر دیا، اور جو آپ کے ٹیلی کام کمپنیاں جو ہیں ان سب کو کہہ دیا جی کسی قسم کی کوئی کسی کو بھی انفارمیشن نہیں دی جائے گی، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی جائے۔ حالانکہ یہ جو انفارمیشن تھی یہ مجرمان کو پکڑنے میں اتنی کارآمد تھی، پولیس ان سے جو آئی ایس آئی وغیرہ جب فون ٹیپ کرتی تھی یا ان سے ریکارڈ لیتی تھی، ایک اپنا ریکارڈ بناتی تھی، تو اس سے مدد صرف آئی ایس آئی نہیں، وہ پولیس بھی اس سے مدد لیتی تھی اپنے کیسوں کو سلجھانے کے سلسلے میں۔ اور کئی کیس آپ کو پتہ ہے جیو فینسنگ اور اس طرح کے فیسلٹیز کو استعمال کر کے پائے تکمیل تک بھی پہنچایا گیا۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ ایک اسی حوالے سے کیس آیا، تو اس کی ہمیں ریکارڈ چاہیے، تو انہوں نے آئی جی کو بلایا۔ آئی جی نے کہا جی کہ وہ ہمیں دیتے ہی نہیں ریکارڈ، آپ لوگوں نے بین کیا ہوا ہے، ہم کہاں سے ریکارڈ لیں۔ مطلب اس طرح کی سچویشن ہے کہ بالکل یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اب کیا کہوں، اب یہ ججز جو آج کل کے ہیں جن کی واضح طور پہ بائسنس سامنے نظر بھی آتی ہے، کریں بارہ۔ تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ تنگ آمد بجنگ آمد، گورنمنٹ کیا کرتی؟ دیکھیں، جس وقت گورنمنٹ تنگ ہو جاتی ہے نا، پھر گورنمنٹ پھر اس طرح کے قوانین پاس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ قوانین جو ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے بھی کوئی فیزیبل نہیں ہے، آج یہ حکومت میں ہے، کل کو نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف ہی استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے جب آپ حکومت کو آگے چلنے ہی نہیں دیں گے، جب آپ اداروں کو ہر وقت لان تان کرتے رہیں گے، یعنی کہ آپ ایک مقدس گائے ہیں، باقی دنیا ساری چور ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ ہوا، تو کہنے مطلب پھر آخر کار آ کے پھر یہی ہوتا ہے۔ حکومت نے جناب علی ایک قانون پاس کر دیا ہے، اب اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ حکومت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی سیکشن 54 کے تحت آئی ایس آئی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ کسی کا بھی فون ٹیپ کر سکتی ہے، کسی کا بھی، چاہے وہ سویلین، ویسے سویلین کا ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا فون ٹیپ کرنے کا، وہ ظاہری بات ہے کوئی کہیں جرم نہ ہو رہا ہو یا کہیں اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو وہ کرتے ہیں۔ تو آئی ایس آئی کو اجازت دے دی گئی جی وہ فون ٹیپ کر سکتی، اور اس کو قانون کو کیبنٹ سے اپروو کروا کے اور گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اب آئی ایس آئی کا کوئی بھی 18ویں سکیل کا جو پرسن ہوگا، بندہ ہوگا، وہ اس کے پاس یہ سارے اختیارات ہوں گے، وہ کسی کا بھی فون کسی جگہ پہ بھی ٹائپ کر سکتا ہے، کسی بھی میسج کو پڑھ سکتا ہے، کسی بھی میسج کا پیچھا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ سوشل میڈیا تک بھی اس کی رسائی ہوگی۔ سوشل میڈیا کے یہ جو سافٹ ویئر ہے، ایکس ہے، اور اس طرح جتنے بھی جہاں یہ پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں، اس تک بھی ان کی رسائی دے دی گئی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا، یہ فون ٹائپنگ کا، یہ اب باقاعدہ لیگلائز ہو گیا۔ اب جو آپ کے ادارے ہیں، یہ جو ججز ہیں یا آپ کی عدالتیں ہیں، اب ان کو نہیں روک سکتی۔ اب یہ چیز یہاں ہے کہ کس نے کرنا ہے ٹیپ، پہلے تو پوچھتے تھے نا کس نے کیا، اب یہاں ہے کہ جس نے کیا اس نے کیا ہے، آئی ایس آئی نے کیا۔ تو اب مجھے ایک بڑا لطیفہ ہوتا تھا، اس کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، صرف میں وہی بولوں گا کہ اور چپ ہو۔